اگر آپ سڈنی سے نکل کر قدرت، تاریخ اور سکون کی تلاش میں ہیں تو رچمنڈ ایک بہترین جگہ ہے۔ یہ خوبصورت قصبہ سڈنی کے شمال مغرب میں واقع ہے اور مشہور بلیو ماؤنٹین کے قریب بسا ہوا ہے۔ رچمنڈ آسٹریلیا کے قدیم ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی پرانی عمارتیں، کشادہ سڑکیں اور تاریخی چرچز آج بھی 19ویں صدی کی یاد دلاتے ہیں۔ یہاں چلتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ یہاں سے مشہور روڈ بیلز لائن آف روڈ شروع ہوتی ہے۔ یہ بلیو ماؤنٹین کی طرف جاتی ہے۔ یہ سڑک بائکرز یا بائک رائڈرز اور ڈرائیوروں کے لیے ایک جنت ہے۔ ہرے بھرے درخت، کھلے میدان اور پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا سفر کو یادگار بنا دیتی ہے۔ اگر سچ مانے تو میرا دل یہاں روزانہ آنے کو کرتا ہے۔ یہاں آ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ رچمنڈ کے قریب ہاکسبری ریور بہتا ہے، جہاں لوگ پکنک، فشنگ اور کشتی رانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شام کے وقت دریا کے کنارے بیٹھ کر سورج ڈوبتے دیکھنا ایک الگ ہی سکون دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی روح تازہ ہو گئی ہو۔ رچمنڈ شہر کی بھیڑ بھاڑ سے بہت دور مگر تمام فیسلٹیز سے بھرپور ہے۔ کیفے، چھوٹی دکانیں، مقامی مارکیٹیں اور فرینڈلی لوگ۔ اگر آپ اپنی بائک پر ایک پرسکون خوبصورت سفر چاہتے ہیں تو رچمنڈ آپ کے لیے بہترین منزل ہے۔ شام آہستہ آہستہ مغربی سڈنی کے آسمان پر رنگ بکھیر رہی ہے۔ دھوپ سنہری ہو کر عمارتوں کی دیواروں سے لپٹ رہی ہے۔ میں رچمنڈ کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ سڑک لمبی ہے مگر واضح ہے۔ انجن کی آواز شام کی خاموشی میں متوازن گونج پیدا کر رہی ہے۔ ویسے بھی میری موٹر بائک کی آواز میں بہت گرج دھمک ہے۔ رفتار قابو میں ہے، نظر سیدھی۔ شہر دن بھر کی مصروفیت کے بعد ترتیب میں واپس آ رہا ہے۔ روشنی مدھم ہو رہی ہے مگر راستہ صاف ہے۔ ہر موڑ نرمی سے لیا جاتا ہے، ہر گیئر درست وقت پر بدلتا ہوں۔ یہ مقابلہ نہیں، یہ ایک منظم سفر ہے۔ مغربی سڈنی کی ٹھنڈی ہوا ہیلمٹ سے ٹکراتی ہے اور رچمنڈ قریب آتا جاتا ہے۔ پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شام ڈھل رہی ہے مگر سفر پوری وقار کے ساتھ جاری ہے۔ انجن کی آواز شام کی فضا میں گہری مگر متوازن گونج پیدا کرتی ہے۔ عمارتوں کے سائے لمبے ہو چکے ہیں، سڑک چمک رہی ہے جیسے دن کی آخری روشنی اسے الوداع کہہ رہی ہے۔ رفتار تیز نہیں مگر پر اعتماد ہے۔ یہ واپسی نہیں، یہ تسلسل ہے۔ آسمان مدھم ہو رہا ہے مگر سفر واضح ہے۔ مجھے راستے میں چلتے ہوئے ایک نہایت خوبصورت گلی نظر آئی۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنی بائک کو روک کے واپس گھمایا جائے، لہٰذا بڑے احتیاط کے ساتھ میں نے اپنی بائک کو واپس گھمایا اور نہایت رسپانسبلٹی کے ساتھ رائٹ انڈیکیٹر لگا کے اس روڈ میں داخل ہو گیا۔ یہ روڈ نہایت خوبصورت، ہرے بھرے درختوں سے لبریز۔ درخت کی اونچائی ایک حد تک جا کر آپس میں الجھ گئی۔ گلی کے اندر ایک عجیب سا ماحول تھا، نہایت پرسکون۔ دل تو یہ کرتا تھا کہ بس یہیں رک جاؤ۔ گلی ختم ہوتی ہے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا حصہ مجھے آگے نظر آتا ہے۔ میں نے اپنی بائک کو بڑے احتیاط کے ساتھ روکا، دائیں بائیں سے آنے والے ٹریفک کے اوپر نظر رکھی اور یہ کوشش کرتا رہا کہ مجھے کوئی موقع ملے اور میں روڈ کو کراس کروں۔ لہٰذا تھوڑے ہی انتظار کے بعد
قدرت نے مجھے وہ موقع دیا اور میں نے آنے والی گاڑیوں کو پھر جانے کا اشارہ کیا اور اس کے بعد میں نے روڈ کراس کی. آگے جا کر دوبارہ سے اسی روڈ کا تسلسل شروع ہو گیا. نہایت پرسکون. کتنے خوش نصیب ہیں یہاں کے لوگ جو اس گلی میں رہتے ہیں. اینڈ پہ جا کر ایک نہایت لمبا درخت مجھے نظر آیا. اس کا تنا کچھ نہیں 4 فٹ چوڑا تھا، لیکن وہ گھر کا احاطہ ہوا تھا اور اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. میں نے اپنی گاڑی کو نہایت احتیاط کے ساتھ واپس گھمایا اور ہلکی سی رفتار بڑھتا ہوا واپسی کی طرف چل پڑا. ارے کیا، یہ تو میرے سامنے سے ابھی ماموں کی گاڑی گئی ہے. چلو آپ 16 کی کہ میں لائن تھی پیچھے ہی انتظار کر رہا تھا. ٹریفک کافی بڑا ہوا تھا. جیسے جیسے شام ڈھل رہی تھی لوگ اپنے گھروں کی طرف رواں دواں تھے. دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد کچھ پرسکون اوقات کے لیے میں نے اپنی گاڑی کو، اپنی موٹر بائک کو تیزی سے نکالا اور میں واپس اسی روڈ سے ہوتا ہوا آگے بڑھا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دن بھر کی تھکان اتر چکی ہے. دماغ بہت زیادہ فریش ہو چکا ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جب میرے منہ پہ پڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پریشانیاں آہستہ آہستہ جھڑ رہی ہیں. یہ بات ویسے ایک موٹر بائک ہی جانتا ہے. جو پروفیشنل رائڈرز ہوتے ہیں یا مجھ جیسے کیجول ڈرائیورز، یہ وہی جانتے ہیں کہ موٹر بائک رائڈ کرنے کا کیا لطف آتا ہے. لہٰذا میں رچمنڈ کی چھوٹی بڑی پرانی گلیوں سے ہوتا ہوا واپس اپنے گھر کی طرف رواں ہو چکا. Riding through the starry night. Riding fast, feel the breeze, shining lights through the trees. Yeah, on the streets, feel alive, electric ride. We thrive. Starry
امید ہے کہ آپ کو رچمنڈ کا سفر پسند آیا ہوگا۔